بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو توکل کا حکم فرماتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہا جاتا ہے اعتماد، یقین، بھروسہ۔ اور اصطلاح شرع میں توکل یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سچے دل سے صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کو نفع اور نقصان کا مالک تسلیم کرے۔ دنیا ساری مل جائے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں انسان کو نقصان نہ پہنچانا چاہے اور اللہ چاہے تو نقصان پہنچ کے رہتے ہیں۔ بھروسہ، نافع اور ضار، نفع اور نقصان کا اصل مالک وہ اللہ ہے۔ اس بات کا سچا اعتقاد رکھنا اصطلاح شریعت میں اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کا صحیح مفہوم بعض حضرات احکام شریعہ سے ناواقفیت کی بنا پر اسباب اختیار کرنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسائل اور ذرائع کا سہارا لینے کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جد و جہد کرنا، اسباب کو بروئے کار لانا اور مقصد کے حصول کی کوشش کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ، معاش کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اب اسباب کو اختیار کرنے کا خود حکم دیا جا رہا ہے، اسباب اختیار کرو، لیکن نظر اسباب پر نہ رکھو کہ میں اسی سے مجھے کچھ ملے گا، نظر مسبب الاسباب کی ذات پر رکھو۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے تیار کرو۔ بھئی اگر توکل ہی کرنا ہے تو پھر تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پھر تو بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، کچھ نہ کچھ اسباب اپنے طور پر جتنے کر سکتے ہو اختیار کرو، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر دھاک پڑے گی، روک پڑے گا ان کے اوپر کہ دیکھو یہ بھی جنگ کے لیے ہر طرح اسلحے سے لیس ہے، تیار ہے۔
ایک شخص حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ آقلوها واتوکل او اطلقوها واتوکل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے پاؤں باندھ کر بھروسہ کروں، توکل کروں، یا اونٹ کی رسی کو کھلا چھوڑ دوں اور بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اونٹ کی رسی کو باندھو اور پھر بھروسہ اختیار کرو، پھر توکل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار کرو، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر اسباب پر نہ رکھو، نظر مسبب الاسباب پر رکھو۔ اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کی پھر دو صورتیں ہیں جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسباب اور ذرائع میں اتنا کھو جانا، اتنا کھو جانا، اتنا کھو جانا کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جانا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھے۔ میں صبح سے لے کر رات تک ڈیوٹی کرتا ہوں، اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں، پر اسی وجہ سے میرا نظام چل رہا ہے، صرف اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف۔ قارون تھا نا، قارون، تو اس نے کہا، سب سے پہلا فلسفہ یہ اسی نے پیش کیا تھا، یہ جتنا کچھ ہے نا یہ سب میری محنت کی کمائی ہے۔ او بھائی، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صلاحیتوں والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاپڑ بھی نہیں بکتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ انسان بڑی محنت کرتا ہے، اور میں کئی دفعہ آپ سے ذکر بھی کیا پہلے بھی کہ کھیڑ مقدر کی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد جی ایک دفعہ قصہ سنانے لگے، سر محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے ایک آدمی کو وراثت میں 75 روپے ملے، گاؤں کے اندر رہنے والا تھا، اس نے گاؤں کے اندر ایک دکان بنائی اور 75 روپے کا اس نے سامان ڈالا، اس میں کافی چیز تھی 75 روپے اس زمانے میں، سامان ڈالا، اس نے ایک سٹور بنا لیا۔ سارا سال اس نے خوب کھپایا اپنے آپ کو، چیزیں اور لاتا، پھر ڈالتا، بیچ دیتا، پھر پروفٹ، اپنی ضروریات زندگی بھی اسی میں سے نکالتا۔ سال کے بعد جب اس نے حساب کیا تو لوگوں کو، جو بیوپاریوں سے اس نے قرض وغیرہ لیا ہوا تھا، وہ ادا کرنے کے بعد جو اس کے پاس پیسہ تھا وہ 75 کا 75 روپیہ تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے پورا سال بھی کھپایا اور اثاثہ اتنا ہی ہے۔ سال کے بعد اس نے پھر 75 روپے کا دوبارہ سامان ڈالا، اس نے اب زیادہ چیزیں رکھ لی کہ یار نہیں میں اب جنرل سٹور بناتا ہوں، جنرل سٹور بنا لیا۔ دن کو آرام پہلے کرتا تھا، وہ آرام بھی چھوڑ دیا، بس صبح و شام بس اسی پہ کھپاؤں گا اپنے آپ کو زیادہ پیسے کمانے میں۔ یہ ہمارے استاد جی ہمیں اسکول میں بتاتے ہیں، اسکول میں نظریات ایسے بنتے ہیں نا، بچوں کے نظریات بنانے کے لیے استاد ایسے کہانی سناتے تھے۔ پھر فرمانے لگے سال بھر اس نے پھر اپنے آپ کو خوب کھپایا، نہ دن کا آرام نہ رات کا سکون، ہر وقت اس نے اپنے آپ کو کھپایا۔ سال بھر کے بعد پھر اس نے حساب کتاب کیا، زیادہ لوگوں کو اب قرضہ دینا تھا کیونکہ چیزیں زیادہ رکھی ہوئی تھی، زیادہ لوگوں کا قرض دینے کے بعد جب پھر حساب کتاب کیا تو 75 کے 75 روپے۔ بڑا پریشان ہوا، ہو میں نے اتنا اپنے آپ کو کھپایا اور پیسے 75 کے 75 روپے۔ اس نے کہا بس یہ آخری سال ہے، اگر اس سال بھی 75 ہوئے نا تو اب یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ پھر اس نے چیزیں ڈالی، سامان خوب لیا، خوب تعلق بھی بن گیا، گاؤں دیہات میں لوگوں کی کافی آنا جانا ہو گیا۔ سال بھر محنت کے بعد پھر حساب کیا تو 75 کے 75 روپے۔ دل برداشتہ ہو گیا، دوسرے آدمی کو دیا، یار یہ لو پیسے، یہ لو چیزیں، پیسے دو مجھے 75 روپے، میں جا رہا ہوں۔ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ یہ استاد جی ہمیں کہانی سنا رہے، چلا گیا سمندر کی طرف، تو وہاں دیکھا کہ کچھ غوطہ خور جو ہے نا وہ غوطہ لگاتے ہیں، ہر 10 روپے پر ایک غوطہ۔ اگر نصیبے کی بات ہے اس لگوانے والے کی، اگر اس کے غوطے میں اگر سپی نکل آئی تو نکل آئی، قیمتی موتی نکل آیا تو نکل آیا۔ اس نے پہلے 10، اس نے کہا چلو لاٹری سے لگاتے ہیں، اور اس نے پہلے 10 روپے دیے، کچھ نہیں، پھر 10 روپے دیے، پھر کچھ نہیں، اس طرح کرتے کرتے 70 روپے اس کے ختم ہو گئے، کچھ نہیں۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس یہ آخری 5 روپے رہ گئے۔ اس نے کہا چل یار 7 دفعہ تیری 10 پہ چکر لگایا، ایک دفعہ 5 پہ لگاتا ہوں۔ وہ 5 پہ لگایا، کھیڑ نصیب کی کہ وہ جب 5 پہ گیا نا نیچے تو اس کو وہ سیپ مل گئی، لے کر آیا۔ اب یہ بڑا خوش، قیمتی موتی، انمول موتی، اب اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اتنا قیمتی ہو گیا۔
مالدار ہو گیا. اس نے کہا میں بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہوں, اس کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو بادشاہ ہے, وہ لازمی بات ہے اس پر انعام دے گا مجھے. صرف موتی کو میں کیا کروں گا, کچھ پیسے لے لوں. غریب آدمی. تو موتی ہاتھ آیا, بادشاہ کے پاس دربانوں سے اجازت لیتے لیتے وہاں تک پہنچا. بادشاہ کو کہا میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں. اور کہا 3 منٹ کے لیے خزانے کا منہ کھول دو, جو لے کے جانا چاہتا ہے لے جائے. اب بڑا خوش ہوا, 3 منٹ کے لیے خزانہ کا منہ کھول. اب وہ غریب آدمی 500-1,000 کی دیہاڑ لگانے والا, سال کے بعد 75 کمانے والا, اس نے جب خزانے کا منہ کھلا دیکھا تو خزانے دیکھ کر تو ایک تو ہکا بکا رہے گا, یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. ہاں حقیقت ہے جی, حقیقت ہے. یہ ٹیکسلا میں ایک ساتھی تھا ہمارے ساتھ, میں ٹمبر مارکیٹ میں ہوتا تھا, تو وہاں کا امام تھا. اس نے کسی زمانے میں ہزاروں روپے میں 100 میں اس نے کنالوں کے حساب سے زمین لی واکنڈ کے ساتھ. وہ خدا کی شان, وہ POF کی 4 دیواری کے اندر آ گئی. تو اس کی قیمت بڑھ گئی, بستی کی طرف میں وہ زمین بن گئی 26-27 نمبر ایریا کے پاس. اب جب وہ قیمت اس کی لگی تو وہ تو راتوں رات جو ہے نا وہ کروڑ پتی ارب پتی بن گیا. وہ اب نارمل ہو گیا جی, پیسے کی زیادتی کی وجہ سے وہ اب نارمل ہو گیا. ہاں حقیقت, میں اپنی آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں. تو خیر وہ 3 منٹ کے لیے اس کے لیے وہ کھولا. اب جب وہ کھولا نا اس کے لیے, وہ تو پہلے ہکا بکا 2-2.5 منٹ تو اس کے ویسے ہی ہوائی ایسے اوسان خطا, کیا ہو گیا. پھر کسی نے کہا صرف آدھا منٹ باقی ہے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں کیسے جاؤں گا, کیا لے کر جاؤں گا, کیسے لے کے جاؤں. خیر سوچتا رہا کہ میں تو گاؤں دیہات کا آدمی ہوں, بڑے نوٹ 5-5 ہزار کے, استاد جی مثال سمجھا, 5-5 ہزار بڑے نوٹ اٹھاؤں گا تو کیسے چینج کیسے کراؤں گا, چلو چھوٹے پکڑتا ہوں. اتنے میں اس نے کہا آخری 2 سیکنڈ باقی ہیں. اس نے نا چھوٹوں کی طرف ہاتھ مارا, باہر نکال کر دیکھا تو 75 کے 75 روپے. تو سارے اسباب ہی کوئی انسان سب کچھ سمجھ لے, یہ بھی ان مسلمان کی شان کے لائق نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اللہ کی ذات پر یقین اور استحضار ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کیا وہ مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں. میں سو جاتا ہوں لیکن وہ رب پھر بھی وہ قیوم ذات ہے, وہ ہماری نگہبانی بھی کرتا ہے, ہمارے لیے تمام اسباب مہیا کرتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا, تنہا نہیں چھوڑے گا. یقین, اعتقاد, اس بھروسے کا نام توکل ہے. توکل کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے علماء کرام نے اعمال انسانیہ کی 3 قسمیں کی ہیں. پہلی وہ اعمال جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اعمال اخرویہ کہا جاتا ہے, جنت کے دخول اور جہنم سے حفاظت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا. کتاب و سنت میں اس طرح کے اعمال خیر کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اور کوتاہی اور سستی اختیار کرنے پر وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے, سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. لہذا دخول جنت کے اسباب یعنی اعمال صالحہ سے صرف نظر کر کے توکل کرنا یہ بے وقوفی ہے کہ میں چھوڑو جی بس ہو گئے جڑے ہو گئے, نہیں ہوئے تو نہ صحیح, کوئی بات نہیں. ایسا نہیں. اعمال صالحہ کے لیے رغبت, شوق, آگے بڑھنا. بادروا بالاعمال الصالحہ, جلدی کرو اچھے اعمال کے لیے حکم ہے. تو بلکہ اللہ پاک کی ذات والا صفات پر اعتماد اور توکل ہو, نیز اس کے فضل و کرم اور عفو و درگزر کا امیدوار بھی ہو. دوسرے اعمال ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حوائج انسانیہ. حوائج انسانیہ انسانی ضرورت کے ساتھ جن کا تعلق ہے, کھانا پینا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ انسان کی حوائج ہیں, ضروریات ہیں. تو چنانچہ اگر کوئی, اب ان میں حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا لازم اور واجب ہے. آدمی کہ نہیں جی میں کھانا کھانا ہے, بھوک مٹانے کے لیے اب کھانا تو کھانا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بھوک لگی ہو اور انسان کہ نہیں جی میں بغیر کھانے تو ہی بادشاہ میری بھوک ختم ہو جاتی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب اس وقت میں جو حوائج ضروریہ ہے
کیا مطلب؟ بھوک کے وقت کھانا تناول کرنا، پیاس کے وقت میں پانی پینا، سردی کے موسم میں سردی سے بچاؤ کے لیے اسباب کا اختیار کرنا، اس وقت ایسی چیزوں کا اختیار کرنا یہ بندوں پر لازم اور واجب ہے۔ ہاں بعض خاصان خدا جو ہے، خاصان خاص لوگ، جو خاص لوگ چیدہ وہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے موسم کی سختیاں اور آب و ہوا کی ترشیاں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں، عمومی طور پر پھر یہی ہے کہ ایسے موقعوں پر جو حوائج ضروریہ کے اندر اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری صورت ہے جی اعمال اضطراریہ۔ اعمال اضطراریہ جو انسان ضرورت اور مجبوری میں انجام دیتے، جیسے بیمار ہو گیا تو دوائی کا استعمال کرنا، اور اسی طرح پریشانی اور مصیبت میں اس سے نکلنے کے لیے راہیں اختیار کرنا۔ ایسی صورتوں میں بھی علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ جمہور کا مسلک پھر بھی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، دوائی استعمال کرے، نکلنے کے لیے جو ترتیب ہو سکتی ہے لوگوں سے مشورہ کرے، یار میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں، اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد صرف یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت میں بندہ جب بہت ہی اضطراری اعمال میں ہے تو نہ اختیار کرے، کوئی بات نہیں، توکل کرے اللہ کی ذات پر، کوئی بات نہیں، دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور دلیل وہ پکڑتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ بدفالی لیتے ہوں گے، نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، اور نہ اپنے جسموں کو دغواتے ہوں گے۔ داغ لگواتے ہیں، داغنا، جسم کو داغنا، یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے، تو داغتے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جمہور اس کا پھر جواب دیتے ہیں اس سے مراد ضروری یعنی اسباب کا اختیار نہ کرنا مراد نہیں ہے، اس سے یہ ہے کہ ایسے اسباب اختیار نہ کرے جو شرک کی طرف لے جاتے ہوں، کیونکہ کہا بدفالی لینا، ناجائز غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا، تو اس کو تو ہم ویسے بھی جائز نہیں قرار دیتے، تو ایسے موقع پر بالخصوص نہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حاصل اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ دنیا میں مصروف لوگوں کو اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، دل میں یہ بات پیوست کر لینی چاہیے کہ ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس لیے کسب معاش میں بہت زیادہ جدوجہد نہ کرے، ہاں تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اتنا اپنے آپ کو کھپا دے کہ اپنی جان بھی جائے، بس ہر وقت اسی میں لگا رہے، یہ بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو حقیقی توکل کی عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔